الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہماری اس فرسٹ ایور پوڈ کاسٹ میں. انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کی سیریز میں ہم تین کیٹیگری آف ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے. نمبر 1 کرنٹ ٹاپکس جو حالات حاضرہ ہوں گے، اس پہ ایک دینی پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور سوشل ایشوز، ہمارے معاشرے میں معاشرتی کیا کیا مسائل ہیں، آئے دن کیسے کیسے نئے مسئلے جنم لے رہے ہیں، اور اس میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ذاتی زندگی تربیہ اور تزکیہ کے لیے دین ہمیں کس طرح سے رہنمائی دیتا ہے، اور ایسی کیا کیا ایسپیکٹس ہیں جن میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دین نے، قرآن و حدیث نے اس پہ بات کی ہے، اور اس میں مختلف ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ اس سیریز آف پوڈ کاسٹ میں ہر پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ 2 سے 3 مہمان ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمیں اپنی پوائنٹ آف ویو، آراء سے ہمیں واقف کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے آج ہم اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے دی آرٹ آف لیونگ ہیپی، خوشگوار زندگی گزارنے کے رہنما اصول. زندگی میں ہم نے کیسے خوش رہنا ہے، کیسے زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اس کے کیا اصول ہیں قرآن حدیث میں. اور نہ صرف قرآن حدیث میں، اس دنیا میں لوگوں نے، فلاسفرز نے، تھنکرز نے، ریسرچرز نے ایسے کیا کیا پریکٹیکل آئیڈیالوجیکل ٹپس ہمیں بتائے ہیں جس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کرنے کے لیے اور اس ڈسکشن کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے سب سے پہلے مہمان ہمارے ممبر ہیں شیخ حنین. اور شیخ حنین ماشاءاللہ میرے دوست بھی ہیں اور ایک کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے کالج ساتھ پڑھا تھا. شیخ صاحب نے اپنی جو دینی تعلیم ہے وہ مہد السلفی سے لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ CA سرٹیفائڈ بھی ہیں، اور الحمدللہ حالات حاضرہ پر بڑی اچھی ایک نظر رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل جو جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں، الحاد سے تعلق رکھتے ہیں، اس پہ الحمدللہ ہمارے شیخ کو کافی عبور ہے. تو جزاک اللہ شیخ، آپ نے موقع دیا، انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، گفتگو کریں گے. اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید ابراہیم حسین، ہے خان ہے آپ؟ حسین سید ابراہیم حسین صاحب. یہ ماشاءاللہ MBA ہیں دبئی امریکن یونیورسٹی سے، امریکن یونیورسٹی دبئی جو ہے وہاں پہ، اور الحمدللہ ہمارے عالم علماء کے جو کورس ہے اس کے 4th ایئر کے ریگولر اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی آنے کا. جزاک اللہ. امید ہے انشاءاللہ آپ ایک ہمیں اچھی اپنی ہیلدی ڈسکشن سے مستفید کریں گے. اور تیسرے ہمارا آخری گیسٹ ہیں شیخ عدیل حنیف. اور وعلیکم السلام. اور عدیل بھائی جو ہیں یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، اور استاد بھی ہیں بہت سی چیزوں میں. اور ماشاءاللہ ادارہ جو ہمارا بروج انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ایکیڈیمک افیئرز بھی دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدیل بھائی نے اپنا جو بیچلرز ہے وہ زیبس سے کیا، اس کے بعد سائیکالوجی میں عدیل بھائی اور انہوں نے MPhil کیا، اور جامع بکر اسلامیہ جو ایک انٹرنیشنل لیول کی اسلامک یونیورسٹی ہے ادھر سے عدیل بھائی نے، شیخ عدیل نے اپنا اسلامک ایجوکیشن کو پورا کیا. تو جزاک اللہ عدیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آج کا ٹاپک جیسے میں نے کہا کہ آرٹ آف لیونگ ہیپی ہے. ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے، ہر شخص کی دوڑ خوشی کے لیے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہر بندہ خوش ہو رہا نہیں ہے اور ہو پا رہا نہیں ہے. خوشی اس کو مل نہیں رہی. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ڈپریشن ہے، افسردگی ہے، غمگین ہیں لوگ، اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر گزر رہے. بہت سے اللیگل کام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس خوشی کو حاصل کرنے میں
کر لیتے ہیں. تو ایسی کیا چیزیں ہیں آج اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں واقعتاً زندگی میں خوش رہنے پہ خوشگوار زندگی گزارنے پہ ہمیں گامزن کریں گی, یا خوشگوار زندگی گزارنے اور ایک آرٹ آف لیونگ آرٹ ہے, یعنی جو ٹاپک ہے ہمارا آرٹ آف لیونگ ہیپی, کہ زندگی میں خوش رہنا بھی ایک آرٹ ہے. تو یہ آرٹ کیسے ہوگا, اس پہ میں چاہتا ہوں کچھ پوائنٹس آپ کی طرف سے آئیں. عدیل بھائی آپ. بھائی میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ زندگی کا جو اس کی اصل حقیقت ہے پہلے اس کو سمجھی جائے, کہ اصل میں زندگی کے حوالے سے میرے خیال میں کچھ ہمارے غلط عقائد بن گئے ہیں, کچھ غلط بلیفس بن گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری دوڑ ہی ایک ایسی ڈائمینشن میں ہے جو کہ ہمیں ٹیکنیکلی خوشی کی طرف لے ہی نہیں جا سکتی. اب دیکھیں فار ایگزامپل جیسے آپ نے بتایا کہ ہر انسان خوشی کی تلاش میں ہے, تو ہماری اکثریت کا یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا کی خوشی جو ہے وہ اس کی چیزوں کو حاصل کرنے میں, ٹھیک ہے. لیکن ایک فیکٹ آف لائف ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں ہر کسی کو ہر چیز مل جائے. دیکھیں کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ سب امیر ہوں, صحیح بات. کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہر بندے کو ہر وہ چیز مل رہی ہو, یعنی کہ آپ کہتے ہیں دنیا میں ان کو جنت کی تلاش ہے کہ دنیا میری جنت بن جائے, جو میں چاہوں جب میں چاہوں تب مجھے مل جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جب ہم اسی ریالٹی کو سمجھ لیتے ہیں کہ دس از ناٹ پاسبل, تو وہاں سے پھر ایک تھوڑا جب دنیا کے حوالے سے ہم ایک ڈفرینٹ رخ سے اس کو دیکھتے ہیں تو کچھ اس کے حقائق جو ہم پہ واضح ہوتے ہیں. یعنی پہلا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہ پہلے تو ہمیں اپنی کانسیپٹ آف لائف, کانسیپٹ آف دنیا کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ دنیا حقیقت میں ہے کیا, اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہر بندہ اگر ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اور جیسے انہوں نے کہا بھائی دنیا میں ہر ملک امیر نہیں ہوتا, ہر ملک میں ہر بندہ امیر نہیں ہوتا. تو اس چیز میں اگر ہم خوشی تلاش کریں کہ ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں اور ہم خوش ہو جائیں, تو یہ ہمیں خوش نہیں کر سکتی. دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا نسخہ ہے کہ ہم مصیبتوں کے بغیر زندگی گزاریں. مطلب وی کین لیڈ لائفز وداؤٹ پرابلمس. لائف کین ناٹ بی لیڈ وداؤٹ پرابلمس. پرابلمس کے بغیر زندگی نہیں انسان جو ہے وہ جی سکتا. یہ ہے کہ انسان جو ہے پرابلمس کے ساتھ کیسے لیو کرے, کیسے اس کے ساتھ جیے, اور یعنی اس سے بہت زیادہ اس کو سر پہ نہ چڑھائے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو گارنٹی دی انسان کو کہ مصیبت آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور بالضرور ہم آپ کو آزمائیں گے, ٹھیک ہے, خوف دے کے اور پروڈکشن میں کمی کر کے اور بیماریاں دے کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہی ہے کہ آپ کو ہم آزمائیں گے ضرور بالضرور. اچھا لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان اللہ ولا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے غم نہیں لینا, آپ نے اسٹریس نہیں لینا, آپ نے ڈپریشن میں نہیں آنا. آزمائیں گے, پرابلمز آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک نیچر آف لائف اور ایک دنیا کی طبیعت ہمیں جو ہے وہ بتائیے کہ دنیا میں مصیبتیں آئیں گی, لیکن آپ نے غم نہیں کرنا. بالکل. اصل میں وہ ذہن میں یہی بنا لیا نا کہ ایک تو مجھے دنیا ساری کی ساری چاہیے, اور پھر ایسی دنیا چاہیے جو مجھ سے غائب نہ ہو, جو مجھ سے چھنے نہ. آپ دیکھیں لوگوں کو عمر چاہیے, اور ایسی عمر چاہیے کہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں. آپ دیکھیں نا ایج کے خلاف اتنی محنت ہے. ہم فینٹیسی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ناولز یا اس میں کانسیپٹ دیا جاتا ہے ایک ایسا اسٹون ہے جو کہ آپ کو ایج ہونے سے بچا لے گا. کوئی خاص جگہ کا پانی ہے وہ آپ پی لیں گے تو آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. آب حیات جو ہمارے افسانوں میں اور ناولوں میں اور سوراخ میں داخل ہو جاؤ تو ہمیشہ کی زندگی میں پالو گے. تو یہی دنیا کا یہ پہلا ایک حقیقت جو ہمیں سمجھ آتی ہے, یہ بھائی سب کچھ اس دنیا میں نہیں مل سکتا. اور دوسرا اگر مل بھی جائے تو یہ اللہ کا قانون ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ملنے کے بعد بھائی چھن بھی سکتا ہے, اور چھنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی نعمت انسان کی اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور وہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی آتی ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. سب سے بڑی جو نعمت انسان کی زندگی کی ہے وہ تو ایک نہ ایک ٹائم پہ جانی. جی کوئی بھی ایون کافر بھی یہ سمجھ نہیں رکھتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. خواہش ہے لیکن یہ سمجھ ہے کہ ایک نہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب یہ سب چیزیں مجھ سے ہٹ جائیں گی. لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا کو پھر بھی اسی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی طریقہ ایسا ہوگا کہ یہ میرے پاس بچ جائے گی. اصل میں یہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو سب کچھ اگر مل بھی جاتا ہے نا, تو ایک بہت ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کو سیٹسفائی نہیں کرتی. مطلب آپ کو سب کچھ بھی مل جائے, یہ تو خیر ہم اکنامکس میں ایک اصول پڑھتے ہیں, لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلیٹی, آسان الفاظ میں کہ
ہر اگلی چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو اتنا سکون نہیں دیتی جتنا اس سے پچھلی والی دیتی ہے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, تو اگر کوئی بڑا گرمی کا دن ہو, شدت کا دن ہو, اس میں انسان نے کام بھی کیا ہو اور روزے سے بھی ہو اور بڑا لمبا روزہ ہو, تو جب وہ افطاری کے ٹائم بیٹھتا ہے اور ٹھنڈا سا شربت کا یا جوس ہوتا ہے, پانی کا گلاس ہوتا ہے, تو اور وہ جب فرسٹ ٹائم اس کو پیتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے انسان کو روزہ کھلنے کے بعد. لیکن اب وہ دوسرا گلاس جب کنزیوم کرتا ہے, کیا اتنی سیٹسفیکشن, اتنا سکون, اتنی خوشی ملتی ہے؟ گلاس کتنا بڑا تھا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. نہیں, نارمل گلاس ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو دوسرا گلاس ہے وہ سیٹسفیکشن نہیں دیتا, اور بعض اوقات تیسرا, چوتھا, پانچواں, تو پانچویں میں جا کے آپ کہتے ہیں بس بھائی, یعنی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل وہی زحمت بن جاتی ہے ایک طریقے سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ وہ جو بفے وغیرہ پہ جاتے ہیں افطار کے ٹائم پہ, سوچ کے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کھائیں گے, اور ایک پوائنٹ آتا ہے انسان کہتا ہے اب یہ چیز میں نے زندگی میں کھانی نہیں ہے. بھائی اب کھانے کا نام نہیں لینا, ابھی بہت کھا لیا. اور دوسری بات یہ ہے اگر دنیا میں سب کو سب دے دیا جائے تو دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا, کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے گا. کس طرح آپ مطلب دیکھیں, اگر مجھے سب کچھ مل جائے گا, میں کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں رہوں گا, تو مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ اچھی بات ہر ایک کی ضرورت اور ہر ایک کی ضرورت پرووائڈ کرنے کی ایبلٹی یہ دنیا کا نظام چلا رہی ہے. اگر میرے پاس گاڑی آگے کی بھی خراب نہیں ہو رہی تو میکینک کیا کریں گے؟ میں اگر بیمار نہیں ہوا تو ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ یعنی ایک نظام کائنات نہیں چلے گا کہ ہر ایک کا ڈیپینڈنٹ ہے, ہر ایک کا محتاج ہے کسی نہ کسی لیول. ایک انسان اگر اس پرسوٹ میں ہے کہ مجھے انڈیپینڈنس مل جائے تو شاید اس کی تو زندگی چل پڑے, لیکن جو ایک سسٹم آف لائف ہے وہ نہیں اس طرح چل سکتا. ایون رشتے بھی مشکل ہو جائیں. دیکھیں اگر اولاد جو ہے وہ والدین سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو والدین کی زندگی میں جو بہت سی خوشیاں ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس آتی ہے, ہم سے کچھ چاہتی ہے, تو جیسے انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ اگر سب کچھ مل جائے تو یہ سوچ ہی ایسی ہے کہ بالکل زندگی کا کانسیپٹ ہی ایک الگ ہو جاتا ہے. اچھا بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ سب کچھ مل بھی جائے تو خوشی نہیں آتی, اور اس میں ہمارے پاس بڑی پرفیکٹ ایگزامپلز ہیں, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کامیاب لوگ جن کو ہم دنیا کے ٹرمز میں کامیاب بولتے ہیں, ایکٹرز, ایکٹریسز, سنگرز, رائٹرز, کہ ان کو دنیا کی ہر خوشی ملی. اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں, جیسے ڈیل کارنیگی کا نام ہے, بڑا مشہور ایک رائٹر تھا. اس نے لائف کو کیسے اچھے سے امپروو کرنا ہے اس پہ بات کی. ایک بہت مشہور کتاب ہے ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل اینڈ میک فرینڈس, بڑی مشہور کتاب ہے, اسی کی ہے. اسی طرح اور بھی اس نے بکس لکھی, ملینز آف کاپیز اس کی سولڈ ہوئی ہیں. تو ایسا بندہ, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسہ بھی تھا, شہرت بھی تھی, لیکن کیا ہوا, اس نے سوسائڈ کیا, خودکشی کی. اسی طرح بہت سے ایسے سنگرز, ایکٹرز ہیں. ہم دیکھتے ہیں رابن ولیمز کا نام ہے, یہ ایک بڑا مشہور ایکٹر تھا, بلکہ نہ صرف ایکٹر تھا, بڑا اچھا کامیڈین تھا, لوگوں کو ہنساتا تھا, کئی لاکھوں روپے لیتا تھا ایک دن کے ایک کامیڈی کا سیشن کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا, اپنے کمرے میں خود اس نے اپنی بیلٹ سے لٹک کے اپنی جان لے لی. کیا وجہ ہے؟ ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں, وہی آپ جو کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا ان کو اپنی زندگی میں کوئی معنی, کوئی میننگ نہیں دکھائی دیتا, اس لیے وہ خودکشی کرتے ہیں, یا پھر ان کی زندگی میں پرابلمس بہت آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے. اصل میں یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو ہے, یا ایک میں اس کو کہتا ہوں ایک نان مسلم ورلڈ ویو ہے, کہ انسان کی اس دنیا میں مقصد کنزمپشن ہے اور پلیجر حاصل کرنا ہے. تو جب تک پلیجر مل رہا ہے تو ہم موٹیویٹڈ ہیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. اور اگر مجھے پلیجر ملنا بند ہو گیا, مجھے نہیں آ رہا اس دنیا میں رہنے کا مزہ, اور میں کنزیوم نہیں کر پا رہا, اور میری زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو بس اب میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. کیونکہ میں اس اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ دنیا میں تو پلیجر ہے ہی نہیں, یعنی اس کے لیے کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی ایونٹ ایسا آنا ضروری نہیں ہے. دنیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ملے گی. دنیا ہے کیا؟ مال, شہرت, عزت, رشتے, صحت, یہ دنیا ہے. اس کے علاوہ شاید دنیا کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ اگر انسان کو مل بھی جائے, اس میں سے ختم کچھ نہ ہو, یہ مل بھی جائے اور ٹارگٹ پلیجر حاصل کرنا ہے, تو کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا
کہ اس کو پلیجر ملنا بند ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے اس دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنایا, دنیا کا سب کچھ مل گیا, پھر اس دنیا نے ان کو پلیجر دینا بند کر دیا. وہی چیز ایک چیز کتنا آپ کنزیوم کر لیں گے کہ بس. اور آپ اتنے لوگوں کے ڈیتھ نوٹ, سوسائڈ نوٹ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ بس مائی ٹائمز اوور. یہ سوسائڈ نوٹ لکھ کے گئے لوگ, اور اپنی ہی گن سے لوگوں نے اپنی جان لے لی. یہ کرٹ کوبین ایک بڑا مشہور نام ہے, بڑا مشہور سنگر تھا, دنیا کی کیا چیز شاید نہ ہو اس کے پاس, لیکن اس نے بھی اپنی جان لی, سوسائڈ کیا. وہ ایک میرے خیال میں شاید ٹیڈ ٹاک پہ ایک بندہ آیا تھا, یا کہیں میں نے دیکھا تھا, کوئی ویڈیو دیکھی تھی, وہ بڑا بلینر تھا. اس نے آ کے یہ بتایا کہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مجھ جیسا پیسہ, یعنی جتنی ویلتھ میرے پاس ہے, اگر اتنی ویلتھ میرے پاس آ گئی, اگر میں لوگوں کو صرف یہ بتا سکوں کہ اس سے جو ہے وہ خوشی نہیں ملتی, تو میں آج اپنے اس لیکچر میں صرف ایک ہی بات یہ کہنا چاہوں گا تاکہ لوگ اس سے سیکھیں. اصل میں شیخ کہیں نہ کہیں لوگوں نے ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ایک کوالٹی آف لائف کو جو ہے نا آپس میں یعنی ڈفرینشیٹ نہیں کیا, فرق نہیں کیا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی دنیا کی چیزوں کا آپ کے پاس ہونا, گاڑی ہونا, گھر ہونا, اچھے اچھے کھانے کھانا, کہ آپ جس سے کہتے ہیں نا کہ میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی کی تلاش میں اتنا لگے ہوئے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں کہ مجھے کچھ یہ چیزیں مل جائیں, نیا فون مل جائے, نیا کیمرہ مل جائے, اور ہم کوالٹی آف لائف کو بھول گئے کہ میری لائف کی میننگ کچھ ہے بھی یا نہیں, میری لائف کی کوالٹی بہتر ہو بھی رہی ہے یا نہیں. میں نے ایک بالکل برانڈ نیو گاڑی لی, اب اس گاڑی سے میں نے کیا حاصل کیا, یہ نہیں سوچتے کہ اس گاڑی کی میری زندگی میں اہمیت کیا رہی. اتنی محنت, ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, اب ہمیں ہمارے گھر کے کیسز یاد ہیں کہ بچے اتنا رو رو کے مجھے یہ چاہیے, ایک ٹوائے ان کو مل جاتا ہے, اگلے دن وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہفتوں کی جس کی محنت کی پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اور جیسے ہم نے جو ایگزامپل سے بھی ڈسکس کی, ان کے پاس ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی تھا. اصل میں بچے نا, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر زندگی میں کچھ ہم نے فطرتی معاملات کو سمجھنا ہے تو بچوں کو دیکھ لیں. ایگزیکٹلی, بچے 100% فطرت پہ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہ رہے کہ خراب ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو شوگر کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ غلط سوچے دے کے اور اپنے آپ کی غلط سوچ کو جسٹیفائی کر کے, لیکن بچہ یہ کر سکتا نہیں ہے, اس لیے وہ کرتا نہیں ہے. تو بچہ جو ہے وہ اپنی اصل فطرت پہ, تو اس کو بھی کسی ٹوائے سے ایک دن سے زیادہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو ہمیں کیسے ایک برانڈ نیو گاڑی, برانڈ نیو گھر پہ ایک مہینے سے اوپر زیادہ سیٹسفیکشن مل سکتی ہے. وہ ہے نا, کہتے ہیں کہ ہم بھی بچے ہی, اصل میں جو حرکتیں بچے کر رہے ہیں وہی ہم کچھ کر رہے ہیں, صرف فرق جو ہے وہ عمر کا ہے. کھیل وہ بھی رہے ہیں, کھیل ہم بھی رہے ہیں, ہم بھی کھیل لیں. کھلونے تبدیل ہو گئے, تھوڑی سوفسٹیکیشن آ گئی ہے, بچے تھوڑے سے بھائی کھلونے تبدیل ہو جاتے ہیں نا. بچوں کے کھلونے کیا ہوتے ہیں, چھوٹی سی ڈنکی کا کھلونے کہتے رہتے ہیں نا, جیسے انسان ایج میں بڑا ہوتا رہتا ہے اپنے بچپنے کے قریب ہوتا رہتا ہے. اچھا, ویسے یہ جو آپ نے بات کی نا اسٹینڈرڈ آف لائف اور یہ کوالٹی آف لائف, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں خصوصاً ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اس ایج آف ریزن اینڈ سائنس, اس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم زیادہ ہے؟ بالکل. اور اس کی وجہ دیکھیں, دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے لوگوں نے اتنی آسانی سے ایکسیس نہیں کی تھیں. کچھ چیزیں آپ ہر کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسی فگر ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہم اسکول پڑھنے کے لیے کتنا ہم ٹریول کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس وقت بہت ساری چیزیں ایکسیسیبل نہیں تھیں. آپ باہر اگر کھانا کھانا ہے, کچھ گنی چنی جگہیں ہوتی تھیں جہاں جانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا وغیرہ. اب ہر چیز بہت آسانی سے ایکسیسیبل ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ایک آپ کے کلک پہ جو ہے وہ آپ کے گھر پہ ہی ڈیلیور ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے دنیا کے بہت سارے دروازے کھل کے دنیا قریب آ گئی ہے, اور جتنا وہ قریب آئی ہے لوگ اس میں اور اس کی گہرائی میں چلے گئے کہ بھائی ہمیں یہی جو ہے خوش کرتی رہے. ایک ڈرگ ہوتا ہے نا, ایک نشہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. انسان شروع کرتا ہے, اس کی ایک ہٹ آتی ہے, بالکل, پھر کیا ہوتا ہے, اس کا ایک اثر کم ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھنے کے کہ یہ ڈرگ کبھی بھی میری کنٹینیوس سیٹسفیکشن نہیں دے سکے گا, مجھے انسان کا ڈوز بڑھاتا ہے, ایک ویکیوم کریٹ کرتا ہے, ایک ویکیوم کریٹ کرتا ہے, یعنی ایک نیڈ کریٹ کرتا ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گیجٹس ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں, جو اس نے ایک گیپ کریٹ کیا, ایک نیڈ کریٹ کی, اور پھر اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں دوڑ لگا رہے ہیں, وہاں دوڑ لگا رہے ہیں. اسی لیے آج جو کافر ہے, میرے خیال میں نے شاید ایک ویب سائٹ دیکھی تھی یا کوئی کانسیپٹ دیکھا تھا, کانسیپٹ آف منیملزم, رائٹ, سنا ہے اس کانسیپٹ. تو اس میں یہی ہے کہ مطلب یو اون لیسر تھنگس, بالکل, اینڈ یو ہیو لیس ٹو وری اباؤٹ. بالکل. اس کو ایکسپلین اور کر لیں, منیملزم کیا ہے؟ منیملزم یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں نے 3 موبائل رکھے ہوئے, ٹھیک,
تو اب ہوگا یہ کہ مجھے 3 موبائل کو دیکھنے کی ٹینشن ہے, 3 موبائل کو چلانے کی ٹینشن ہے. صحیح بات. اب اس سے بہتر ہے کہ یار میرے خیال میں ہمارے پاس سب کے پاس 2 ہیں سوائے. شیخ میں اس کی دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں. نہیں اب یہاں پہ بات کام بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, ضرورت جیسے کمپلیٹ کریں نا, ہم پہ نہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ایک موبائل ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, سم بھی ایک ہے, تو یہ میں نے بہت کم چیزیں اون کی ہوئی ہیں, لہٰذا کم چیزوں کی ٹینشن لینی ہے. آپ نے یہ سنا ہے نا کہ جتنا امیر ترین آدمی ہے, جس کے جتنے بزنسز اور کاروبار ہیں, اس کو نیند نہیں آ رہا ہے, اس کو اتنی ٹینشن. جتنا بڑا گھر ہے, خاتون خانہ نے, گھر کی جو ہاؤس وائف ہیں, انہوں نے اتنا زیادہ اس کی صفائی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, جو منیملزم کی بات کر رہے ہیں, اب وہ ایگزیکٹلی اپلائی اس طرح نہیں ہوتی, لیکن کانسیپٹ سمجھنے کے لیے بھی ریسنٹلی مجھے میرے بھائی نے بتایا تھا کہ جو ہائی فنکشننگ بلینئرز ہیں نا, جن کو دنیا میں کچھ مانا جاتا ہے, ان کا صبح کا بریک فاسٹ زیادہ تر کا فکس ہے. آپ ان کی کلودنگ چوائسیز بھی دیکھیں گے, وہ ریلیٹیولی فکسڈ ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ میں صبح روز اٹھوں کہ کیا کھانا ہے, کیا کرنا ہے, کو دیکھ لیں آپ سمپل رکھتے ہیں. یہ دس از ا پارٹ آف, دس از ا پارٹ آف ٹائم. یہ جو آپ جو لوگ ہیں بڑے لوگ, اس کی سوچ اپنا ٹائم تو لگاتے ہوں گے. جو چیز ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ, وہ کہتے ہیں میں اگر صبح سے اپنی انرجی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع کروں گا, میں اپنی وارڈروب پہ جاتا ہوں, 50 میرے پاس آپشنز ہیں, میں روز صبح سوچوں آج کیا پہنا ہے, سمپل کر دیا انہوں نے زندگی کو. خیر وہ تو میں نے ایز این ایگزامپل بتایا, ایک ایسپیکٹ سے آپ نے سمپل کیا, ایک ایسپیکٹ وہ تو چلے ان کا. میں منیملزم کی بات بتا رہا تھا کہ جتنی آپ غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں آپ اپنے آپشنز اپنی, آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ ہے, ہم سیٹسفیکشن کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں, اور اس میں ایک ریسرچ ہے باقاعدہ کہ انہوں نے ایک شاپنگ مال میں یہ ٹرائی کیا, جیمز اور مارملیڈز ہوتے ہیں نا, تو ایک بار انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو 13 کے قریب کچھ آپشن دیے, 13 to 15, اور ایک اس میں 3 سے 4 کا آپشن دیا. اب ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, دا مور آپشنز آئی ہیو دا مور سیٹسفائڈ آئی ول بی. اتنا ہی آسان ہو جائے گا میرے لیے ڈیسیجن میکنگ لینا. بٹ واٹ ٹرنڈ آؤٹ واز کہ جن لوگوں کو کم آپشنز دیے تھے, دے ور مور سیٹسفائڈ ود دیئر پرچیزز, اور جن کو اتنے زیادہ آپشن تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیکاز آف دس کمپلیکس ڈیسیجن میکنگ انہوں نے وہ ڈیسیجن ہی نہیں لیا. تو یہ جو منیملزم کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر خوش ہونا چاہتے ہیں, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نے فضول میں ان کو امپورٹنس دی ہوئی ہے. بالکل. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات پہلے کی ہیں. یہ ہمیں کافر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں منیملزم سکھائے, وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. یہ زہد ہے, زہد کا بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. یہ جو ہے ہم سے سیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں بات کہ ہم سے وہ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے, وہ ہو بھی سکتا ہے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. اصل بیسک ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے. تو جب انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو فطرت پہ آتا ہے, یہ بات کھاتا ہے تو وہ اس کو چیز بلا فطرت کی طرف ہی رہی ہوتی ہے. یہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے بیکاز ہمیں وہ چیزیں پتہ ہیں تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, یار یہ تو ہمارے رسول بتا کر گئے. تو ہم اصل میں بات یہ کر رہے تھے کہ جو پوائنٹ عدیل بھائی نے ریز کیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کوالٹی آف لائف سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ایکویٹ کر دیا کہ دا ہائر دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, جتنا زیادہ آپ کی رہنے کا اسٹینڈرڈ ہوگا, اب اس کو کیا ہے اس کو ڈسکس مزید کر لیتے ہیں, اتنا اچھی آپ کی کوالٹی ہوگی, اتنا اچھا آپ زندگی گزار رہے ہوں گے, اتنا خوش ہوں گے آپ. اور ایسا نہیں ہے سیٹسفائڈ. یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ ایکسپینسو فون ہو, بڑے سے برانڈیڈ گھر میں آپ رہ رہے ہوں, برانڈیڈ کپڑے ہوں آپ کے پاس, گھر میں بجلی آ رہی ہو نہیں, یہ تو خیر ایک نیسیسٹی میں ہے. پوائنٹ بھی کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں, دنیا کے مٹیریلز آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہوں اور بہتر سے بہتر ہو, لیٹسٹ کار ہو. آپ ہر سال میں 2-3 دفعہ انٹرنیشنل ٹورز لگاتے ہوں, بزنس کلاس میں جاتے ہوں, لیکن ایز کمپیئر ٹو ہم کوالٹی آف لائف دیکھیں تو یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے کہ آپ نمبر 1 ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزار رہے ہوں, نمبر 1. نمبر 2 آپ کے جو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں, آپ کے ریلیشنز ہیں, وہ اچھے ہوں. مطلب گھوم تو مرسڈیز میں رہیں لیکن باپ کے بیٹی سے نہیں بنتی, بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی, میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی. جو بندہ ہے مرسڈیز چلا رہا ہے, بڑے گھر میں رہ رہا ہے, رات کو سونے کے لیے وہ میڈیکیشنز اور ڈرگس کر رہا ہے. یعنی یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی تو ہے لیکن کوالٹی آف لائف نہیں ہے. اس میں کوالٹی آف لائف انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. آپ نے جو رشتوں کی بات کی تو دوسروں سے رشتہ چھوڑے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے پیچھے پڑ کے انسان اپنے آپ سے رشتہ بھول گیا. یو نو دیر از اے سیلف, کہ میں اپنے آپ کو جانتا بھی ہوں یا نہیں جانتا. کتنے ہی لوگ ہیں لائف میں ڈیسیجنز لے رہے ہیں
لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ مجھے یہ چیز چاہیے. آپ پوچھیں کیوں چاہیے, یہ پتہ نہیں ہے. بس وہی ایک آٹومیٹک ایک ازمپشن بنی ہوئی ہے جو ایک سسٹم چلایا ہوا ہے یا چل رہا ہے, اسی کو فالو کرنے میں وہ کوالٹی آف لائف آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس مجھے نئی جاب مل جائے گی تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی, میں خوش ہو جاؤں گا. پتہ چلا اس جاب ملنے سے اپنے لیے بھی ٹائم کم ہو گیا, فیملی کے لیے بھی ٹائم کم ہو گیا, لوگوں کے پاس ریسٹ کرنے کا بھی صحیح ٹائم نہیں ہے, فزیکل ہیلتھ بھی سفر کر رہی ہے. یعنی زندگی کا ایک مقصد, جو کسی مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ مقصد فوت ہو گیا, وہ بس ایک جاب آپ کی مقصد ہو گئی. اور بلکہ ایک نئی جاب میں وہی آپ نے جیسے منیملزم کا کانسیپٹ دیا کہ مزید پیسہ آ گیا, اب پھر آپشنز آ گئے, اب اس کو پیسے کو کہاں خرچ کرو, سیو کہاں کرو, پراپرٹی لو, اس میں انویسٹ کرو, اس کو تلاش کرو, اور ٹائم کم ہو گیا, اور آپ مٹیریلسٹک دنیا میں اور زیادہ انوالو ہو گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان نے اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو بھائی کوالٹی آف لائف پہ فوکس کرے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو اللہ نے دیا ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر لے. اپ اینڈ ڈاؤن اس میں چلتے رہتے ہیں. اچھا, ویسے یہاں پہ ایک سوال عموماً لوگ کرتے بھی ہیں, اور ایک تاکہ ہماری ایک ڈسکشن سے ویورز جو ہیں وہ غلط تاثر نہ لیں, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو مولوی لوگ ہیں وہ مٹیریل کو کوستے رہتے ہیں اور مٹیریل کو برا بھلا کہتے ہیں. بھائی میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس گاڑی ہے, آئی ایم ہیپی, آئی ایم ریئلی ہیپی, وہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور واقعی وہ خوش بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو وہ کنفیوز اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں. دنیا آپ کی نیڈس پوری کرتا ہے, یہ بات ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی جو فضیلتیں بتائی ہیں, قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اب وہ فضیلتیں کیا ہے؟ دنیا بھی مٹیریل تھنگز ہے نا, ٹھیک ہے, ایک. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ آف شکر رکھا ہے. کانسیپٹ آف شکر کیا ہے؟ آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, بولنا دیا ہے, پیسہ دیا ہے. اب اس پر آپ کو شکر کرنا ہے, ٹھیک ہے. شکر اس لیے کریں کیونکہ آئی ایم ہیپی ود دیز مٹیریل تھنگس. تو آپ مطلب لوگ اس کو غلط ڈائریکشن میں نہ لے جائیں, اس لیے میں نے یہ ایک ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں ایک زمانے میں اسی ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا تھا تو کئی آرٹیکل سے گزر ہوا. اکثر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو اکثر آرٹیکلز نہیں پوسٹ ہوتی ہیں, پوسٹ آتی ہیں کہ زندگی میں خوش رہنا تو کیا 10 پوائنٹس, وہ زندگی میں خوش رہنے کے لیے یہ 10 کام کر لیں. تو آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی, ایک نان مسلم جس کا کوئی اسلامک کوئی تصور نہیں ہے, یا شاید آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور جس کا زندگی میں مقصد صرف پلیجر ہے یا کنزیومرزم ہے, مٹیریلزم ہے, ان میں سے جو عقل مند لوگ ہیں نا, انہوں نے یہ پوائنٹ لکھا. یعنی زندگی میں اگر خوش ہونا ہے, نمبر 1 تھنگ, بی کنٹینٹ ود واٹ یو ہیو. زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو بھائی کافی سمجھیں. ایسے ہی یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس کو کافی اور شافی سمجھیں, اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. بالکل. اصل میں یہ خوش ہونے کے لیے جو کچھ بنیادی طور پہ اپنی سوچ میں تبدیلیاں ہیں جن کو ہم نظریاتی تبدیلی کہہ رہے ہیں, ان میں سے یہ چیز ہے نا کہ ایک شکر گزاری کا انسان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہو, ایک رویہ ہو کہ مجھے, ہم دیکھیں ہم اکثریت ہماری کیا کر رہی ہوتی ہے, کمپلینس کر رہی ہوتی ہے. آپ دعوت پہ چلے جائیں, کسی سے مل لیں, 2 منٹ آپ ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی شکایتوں کا ایک جو ہے وہ لسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ نہیں ہو رہا, یہ مسائل چل رہے ہیں. تو یہ شکر گزاری کا ایک ایٹیٹیوڈ جو آپ نے اس کی بات کی, بی کنٹینٹ وتھ واٹ یو ہیو, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے پورا, ایک زندگی کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ یار دیر آر لاٹ آف تھنگس آئی کین فوکس آن جو میرے پاس نہیں ہے. اگر میں اس سے نظر ہٹا کے ان چیزوں کی طرف ذرا دیکھنے لگوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے, اور پھر اس سے میں شکر ادا کرنے لگوں. کس کس کا شکر؟ اپنے رب کا شکر کہ اس نے سب سے پہلے دیا, اور پھر انسانوں کا بھی شکر. وہ تو خیر کچھ چلے پریکٹیکل چیزیں آ جائیں گی, لیکن کم از کم ایک کیفیت ہو میری کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا چیزیں دی ہیں بغیر مانگے, بغیر محنت کیے. اب پیدائش ہوئی میری, اس میں میری کوئی محنت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی اتنی, مطلب انسان, وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, اس کو تم کاؤنٹ پورا سمیٹ ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ نے بات کی تھی شکوہ کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مقام شکوہ ہوتا ہے نا, حقیقت میں وہی مقام شکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس بھی پوائنٹ پہ آپ کو شکوہ کرنے کا موقع ہے نا, اصل حقیقت میں وہی جگہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا. یعنی جہاں آپ کو جب بھی یہ فیلنگ آئے, یہ اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس فلاں آئٹم کی کمی ہو گئی, وہی مومنٹ ہے جب آپ نے اپنی زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنے. اس میں ایک بڑا ایک اچھا واقعہ ہے. ایک بزرگ تھے, ایک دفعہ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ جا رہے تھے رستے پہ, جو بزرگ تھے ذرا تھوڑی فقیری تھی, یا کہہ لیجئے کہ مال دولت نہیں تھی, تو جوتی بھی نہیں پہنے ہوئے تھے, ننگے پیر چل رہے تھے. تو تھوڑا آگے گئے تو پیر میں کچھ چبھا, ذرا انسان چل رہا ہے ننگے پیر, تو
فوراً دل میں شکوے کی کیفیت آئی, اللہ کی طرف نظر اٹھائی, اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے, تو نے اپنے بندے کو جوتے بھی نہیں دیے, یہ شکوہ کیا انہوں نے. اور یہ دیکھیں کوئی اللہ سے ایسی کیا, اور یہ کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہے کہ بڑی چیز نہیں, ایک جوتا جس کو بھائی آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, آج آپ روڈ پہ ذرا نکلیں, بارش کی وجہ سے بڑے کھڈے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ بس ان کو تھوڑا سا پن کریں گے اور پھٹ پڑیں گے. مثالی طور پر آپ جو ہے وہ کھڈے دیکھیں, ٹھیک ہے, کھڈوں میں بائک گھس گئی یا گاڑی لگ گئی, حکومت کو گالیاں, حکومت کو برا بھلا, او بھائی یہ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں, وہ ہو رہا ہے. تو اب وہ بزرگ جو ہیں پیر میں کوئی چیز چبھی تو وہ جو ہیں وہ جوتی جو ہے وہ ایک بالکل بیسک نیسیسٹی ہے نا, تو انہوں نے اسی کا شکوہ کیا, اللہ یہ بیسک جوتی بھی تو ہونی چاہیے تھی نا, تیرا بندہ ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں, کیا ایکسپیکٹیشن جوتی چاہیے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا آگے گئے اور انہوں نے ایک بندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے پیر ہی نہیں ہیں. بس اسی وقت انہوں نے فوراً اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تو نے پیر تو دیے, چل تو رہا ہوں, چل پھر تو سکتا ہوں. ہمارا جو کمپیریزن کا پوائنٹ ہے نا, ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس وہ بھی ہے اور اس کے پاس وہ بھی ہے, اور دینی اعتبار سے اپنے سے نیچوں کے پاس نیچوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ تو دیکھو نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو میں نماز تو پڑھتا ہوں, یہ تو سال میں روزے نہیں رکھتا, چلو میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں, اس کی تو زبان دیکھو گالیاں ہیں, چلو میں گالی تو نہیں دیتا. تو ہم الٹا کمپیریزن کیے. دنیا میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. بھائی آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو ایسی کتنی قوم ہے جس کو گاڑی نہیں دی, آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے سائیکل دی ہے تو کتنی قوم ہے جو کہ پیدل چل رہی ہے. ایسے ہی اور دین میں جو ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ بھائی میں اگر 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہ نوافل میں کتنا آگے ہیں. صحیح بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جو ہے میرے قریب آتا ہے سب سے پہلے فرائض کے بعد, اور پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے نوافل سے. تو ہم تو نوافل کو ایک ایسا ایکسٹرا سمجھے ہوئے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, معاذ اللہ. ایسے ہی ہے. تو یہ کہ یہ سوچ کہ میرے لیے دنیا جو ہے اس کو اس پہ کنٹینٹ کس طرح رہنا ہے, اس میں شکر گزاری کس طرح پیدا کرنی ہے اپنے اندر, کہ یعنی انسان صرف یہ چیز سوچ لے نا کہ کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو, جاب چھوٹ جائے, بینک بیلنس ختم ہو جائے, کپڑے اتنے زیادہ نہ ہو پہننے کے لیے, ایک جسم پہ لباس ہو, کچھ بھی نہ ہو نا, لیکن انسان کے پاس جسم ہو. یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں یہاں پہ ایک ویڈیو کو ریفر کروں گا, یوٹیوب پہ ایک بہت مشہور ویڈیو ہے, بہت سالوں پہلے ایک بالکل نوجوان لڑکا پیرالائزڈ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. وہ صرف سن سکتا تھا اور بول سکتا تھا. ابھی بھی ویڈیو موجود ہے, اب تو وہ تھوڑا عمر بڑھ گئی اس کی. تو اس کے پاس ایک جرنلسٹ آیا, ایک رپورٹر آیا, اور اس نے اس سے 3 سوال کیا, یا اس نے 1 سوال کیا. اس نے کہا کہ اچھا وہ کیا کر سکتا ہے بچہ, وہ بیڈ پہ لیٹا ہے, وہ صرف دیکھ سکتا ہے, بول سکتا ہے, سن سکتا ہے, ہاتھ نہیں لا سکتا ہاتھ پاؤں. تو اس رپورٹر نے آ کے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی 3 خواہشات ہیں تمہاری کہ اگر تم صحیح ہو جاؤ تو وہ تم کرنا چاہو گے, مطلب ایسے کون سے 3 کام ہیں کہ اللہ اگر تمہیں صحت دے دے تو تم وہ کرنا چاہو گے. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں وہ 3 جو خواہشات تھیں نا اس بچے کی, وہ ہماری زندگی کا مقصد اور ایک تصور صحیح کرنے کے لیے ہی کافی ہے. اور انسان لاکھ دفعہ سوچے کسی بھی چیز کے بارے میں کمپلین کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کیا 3 خواہشات ہیں؟ کہا نمبر 1, پہلی خواہش, آپ دیکھیں اس کی خواہش کیا ہے. ایک بندہ جس کو اللہ نے ابھی چلنے پھرنے سے محروم کیا, وہ بستر پہ لیٹا ہے, خواہش کیا اس کی؟ یہ جو خواہشات بھی ہوں گی یہ اس نے بہت سوچ سمجھ کے, کیونکہ سارا ٹائم وہ ایک جگہ پہ باؤنڈ ہے, کوئی بہت زیادہ بزی نہیں ہے جی, یعنی بہت غور و تفکر کے بعد اس نے اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوگا, دیز آر دی امپورٹنٹ تھنگز. یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ نمبر 1 کیا ہے؟ کہا نمبر 1 میری خواہش یہ ہے کہ جب عید کا دن آئے تو میں اللہ اکبر نماز پڑھنے جاؤں عیدگاہ, اور جب واپس آؤں گھر کا دروازہ کھولوں تو میری والدہ سامنے کھڑی ہوں اور میں ان کو گلے سے لگا لوں. کہا یہ میں آج کی تاریخ میں نہیں کر سکتا. دوسری خواہش اس نے کیا کہی؟ اس نے کہا دوسری خواہش میری یہ ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کروں اور جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میری انگلی قرآن کی آیت تلاوت کے ساتھ حرکت کرے. کہا آج کی تاریخ میں یہ نہیں کر سکتا.
اور تیسری خواہش کیا ہے؟ کہا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھوں تو میں سجدہ کروں اور میرا یہ سر پیشانی جو ہے زمین پہ جا لگے. آج کی تاریخ میں یہ نہیں کر سکتا. ویسے طاہر بھائی یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ بندہ تو ابھی زندگی میں زندہ ہے اور پیرالائز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سینیریو کھینچ کے بتایا ہے کہ انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا فوت ہو گیا, اب اس کی خواہش کیا ہوگی؟ کیا ہے وہ آیت سورہ منافقون کی؟ پہلی خواہش لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. سب سے پہلی خواہش ہوگی اس کے صدقہ کرے. ٹھیک ہے, یہ جھٹ ہو جاتا ہے. یہ تو زندگی سے پیرالائز ہو گیا نا. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ریگریٹ کرے گا, تو مطلب آپ دیکھیں اس نے یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے میرے ہاتھ آ جائیں, اور اس مردہ نے یہ خواہش نہیں کی کہ میں زندگی اور مٹیریل تھنگز میں گزار لوں اور میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. اللہ کے آگے اللہ کا دین چاہیے بس, یہ ایک خواہش ہے. اگر انسان چاہے دنیا میں پیرالائز ہو جائے تو ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے اور وہ پھر بھی کر سکتا ہے. اچھا, اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل, یہ وہ رابرٹ تو نہیں تھا بندہ جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے؟ نہیں, یہ عرب ہے, یہ عربی میں بات کر رہا تھا. ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ. آپ جو بات کر رہے تھے شکر کی, آپ مشائخ بیٹھے ہیں, میری تصحیح کیجیے گا. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس 3 چیزیں موجود ہوں, کہ اس کا جسم سلامت ہو, اس کا گھر سلامت ہو, اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو, تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 7 زمین 7 آسمان کی دولت سے نواز دیا. اس دن کا کھانا موجود ہو, آپ دیکھیں ایک دن کا. ہاں یہ تو ہے. آپ جو بات کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہ ہو, صرف اپنا جسم بھی ہو, اور آپ یقین کریں ایون جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی اصل قدر انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں سب کچھ انہوں نے کھویا اور پھر حاصل کیا. ہم جو جن کو والدین کی طرف سے مل جاتا ہے ان کو اس چیزوں کی قدر بھی نہیں ہوتی, اور گرانٹیڈ, بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ شکر ہی نہیں نکلتا کہ یار میرے والدین نے اتنی محنت کی. پھر جب اس اسٹیج پہ جاتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ایک روپیہ کمانے کے لیے کچھ محنت لگتی ہے, تو پھر جو شکر نکلتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے اس قابل بنایا کہ میں اس کو حاصل بھی کر سکا, اور صرف حاصل نہیں کر سکا, اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو کسی حد تک اس سے فائدہ بھی اٹھا سکا. دونوں چیزیں رک سکتی تھی, یا تو میں حاصل ہی نہ کر پاتا یا میں حاصل کر کے جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا پاتا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کی, واللہ یہ جو بھی آپ نے آیت پڑھی تھی, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, لا تحصوها, تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اچھا آپ غور کریں, یا تحصوها, یہ تحصوها یعنی تم شمار نہیں کر سکتے. گننا تو بہت دور کی بات, شمار ہوتا نا ایک جگہ اکٹھے کر لیں, چلو بھائی اب گننا شروع کرتے, شمار بھی نہیں کر سکتے. یعنی میں جسم کی بات کر رہا تھا کہ انسان کا جو جسم ہے, آج آپ کچھ کھاتے ہیں, آپ کے جسم میں جاتا ہے, آپ کو ذائقہ آتا ہے, تھوڑی دیر میں ہضم ہو جاتا ہے, یہی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں بھی واقعہ بتا رہا تھا اس نوجوان کا, میرے اپنے ریلیٹیو کا ایک معاملہ ہوا. اللہ نے ان کو کمر میں ایک چھوٹی سی ان کو پریشانی آئی, تو چلتے پھرتے کسی ڈاکٹر نے ان کو ریکمنڈ کیا جا کے اپنا آپریشن کرائیں. تو یہی کراچی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, بہت نامور, اس کے اندر ڈاکٹر ہیں. تو وہ اس کے اندر آپریشن کرانے گئے, چلتے ہوئے گئے, لیکن بیڈ پہ واپس آئے کہ چلنے سے ہی محروم ہو گئے. گئے تھے اپنی کمر کا درد صحیح کرانے, چلتے ہوئے, اور اس بستر پہ, اس تکلیف میں, ظاہر ہے وہ بستر پہ آ گئے تھے. پھر اللہ نے ان کو ماشاءاللہ ہمت دی, اب ماشاءاللہ چلنا شروع ہو گئے. لیکن اس بستر پہ بیٹھ کے انہوں نے مجھے جو بات کہی نا, مجھے آج تک یاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یاد رہے گی. انہوں نے کہا کہ مجھے 40-50 سال ہو گئے, آج تک میں نے کئی ہزاروں نمازیں جماعت سے پڑھی ہوں گی, میں نے ہزاروں نمازیں کھڑی ہو کے پڑھی ہوں گی, لیکن واللہ آج اس بستر پہ بیٹھ کر مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کی قدر آ گئی, مجھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی قدر آ گئی, مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی قدر آ گئی. یہ اب میں اس بستر پہ آیا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوا ہے. اور ہم دیکھیں ہم کتنی چیزوں کی کمپلین کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو ایون کورونا کا جو ٹائم گزرا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مواقع جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ جو چیزیں آپ گرانٹیڈ سمجھ رہے تھے, یہاں دوستوں سے ملنا, ایسے منہ اٹھا کے ادھر چلے جانا, مسجد چلے جانا جس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, کہ جماعت بھائی روز روز کی بات ہے, اور خاص کر جس کا گھر مسجد کے قریب ہے وہ تو بس منہ اٹھایا اور چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دیا کہ دیکھو ہر چیز کو جو ہے تم, یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے, اس کی ایک عطا ہے
تو اس نے آپ کو عطا کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک نیکی کو اتنا حقیر جانو اور تم اس سے منہ پھیر لو اور اللہ تم سے وہ اس کی توفیق ہی چھین لے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جو ہم نے مختلف اگزامپل ذکر کی کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی تھا, وہ اصل میں اپنے جسم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور جسم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم چونکہ اس مٹی سے بنا ہوا ہے تو اس مٹی سے جسم خوش ہو جاتا ہے. آپ کچھ کھلائیں ایک خوشی مل جائے گی اس کو, آپ اس کو کچھ اور کرائیں تو اس کو اس جسم کو خوشی مل جائے گی. لیکن جن لوگوں نے اس جسم کی خوشی کو ایک ہائی لیول تک حاصل کر لیا ہے وہ بھی یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میری جو ایگزسٹنس ہے وہ صرف اس جسم کی حد تک نہیں ہے, کیونکہ مجھے ایک جو خوشی اطمینان چاہیے وہ مجھے اس جسم سے بڑھ کے ایک اطمینان چاہیے. وہی بات ہوئی نا, وہ انشاءاللہ بھی وہ نیڈ پوری ہوگی, پلیزر یا سکون, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی جسم کی نیڈ دنیاوی جسمانی چیزوں سے ہوگی اور روح کی جو نیڈ ہے وہ کسی اور چیز سے ہوگی. انشاءاللہ ہم اس پہ آگے بات کر رہے ہیں. ہم نے بھی شکر کے بارے میں بات کی. زندگی میں خوش رہنے کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے. ایک پوائنٹ اور میں مزید یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ہم آئیڈیالوجیکل کچھ چینجز اور ایڈوانسمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ انسان کیسے کچھ تبدیلیاں کرے تو وہ اپنے آپ کو زندگی میں خوشگوار بنا سکتا ہے. ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت بنا لینا. صحیح. یا کم از کم ایک شخص جس نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو, کوئی زیادتی کی ہو, اس کو معاف کرنا. یہ بھی آپ کو زندگی میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بڑا اطمینان دے گا, بڑا سکون دے گا. لوگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے تک جو ہے گرجز رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور قریبی رشتہ داروں سے, مطلب خونی رشتے جو کہ ایک گھر میں وقت گزارا ہے ان کے ساتھ, اندر باہر کی وہ ساری باتیں جانتے ہیں, اور کچھ دنیاوی چیزوں کی خاطر کبھی اس نے کچھ کہہ دیا, کبھی اس نے دعوت پہ نہیں بلایا, ہمیں کال نہیں کی, اور اس بنیاد پہ معاف کرنے سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے نا, آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہو, معاف کر دیا. اچھا بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, لیکن وہ اندر سے روک کے رکھے ہوتے ہیں, موقع پہ یاد دلا دے گا, وہ خوش نہیں رہ سکے گا. اصل میں اس میں ایک بڑی اچھی کسی نے بات کہی کہ اگر انسان زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا, تھوڑے اپنے اندر سے نا اکڑ کم کر دے. جو ایک پنکو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کو ختم کر دے. پنکو ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوں, تھوڑا تفصیل بتا رہا ہوں. کوئی نہیں یار اس نے مجھے سلام نہیں کیا, یار دروازے سے انٹر ہو رہے تھے, فل نیم نہیں لکھا, کارڈ پہ فل نیم, یار اس نے مجھے آ کے نہیں کہا, دروازے سے ایگزٹ ہو رہے تھے, یہ مجھ سے پہلے چلا گیا, یار اس نے پہلے مجھے سلام نہیں کیا, یار ہاتھ میرا آگے نہیں بڑھایا, یار مجھے کھانے پہ نہیں بلایا, میرے آگے دہی رکھ دی, سالن نہیں رکھا, بریانی کی بوٹی نہیں دی مجھے. یہ ایکسٹریم ورژن ہے ویسے, بریانی کی بوٹی نہیں دی. ایسے ہوتے ہیں, آپ ایسے بھی لوگ ہیں بوٹی پہ جو ہے, جو وہی میں نے کہا نا بچے جیسے لڑتے تھے بوٹی پہ, تو بڑے بھی کچھ ایسی بوٹی پہ بڑے الگ الگ چیزوں پہ لڑتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو ایک تکبرانہ یا اکڑ ہے نا کہ جی میں مجھے نہیں پوچھا, جو ایک ہماری ایک مشہور ہے جو پھپا والا ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو ایک تھوڑا سا غلط اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہو اور پھر دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے ویسے مجھے ٹریٹ کریں. تو ہوگا کیا, ہر بندہ آپ کو جیسے آپ چاہ رہے ہیں اس نے ٹریٹ نہیں کرے گا, تو ہوگا یہ سب سے بڑے ناخوش کون ہوں گے, آپ ہی ہوں گے. تو بھائی آپ نارمل رہیں, سامنے والے کو آپ اگر آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے پیار محبت سے پہنچا دیں, اور اگر کوئی کسی چیز کو کرنے میں قاصر رہ گیا, مطلب کوئی کمی رہ گئی نہیں کر پایا, تو بھائی چل, ٹینشن نہیں لیں, ہر چیز کو دل میں بٹھا کے گھر نہ کر لیں, معافی کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. آپ بھی معافی اور درگزر سے کام لیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ کیوں ہم سے دنیا میں خطائیں نہیں ہوتی؟ انسان یہ سمجھے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے, کیا خطائیں ہم سے نہیں ہوتی, اور اس خطائیں گناہوں کے بدلے میں ہم اللہ سے معافی نہیں چاہتے. اللہ کا اصول یہ ہے جیسا کردار جیسا رویہ تم مخلوق سے رکھو گے ویسا ہی رویہ کردار خالق کائنات تم سے رکھے گا. اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں, اگر اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ مغفرت کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرتے رہنا ہوگا. یہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے گی اور آخرت بھی بہتر. ایک ہمارے استاد نے یہی بات اس طرح سمجھائی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو نا اپنے کورٹ میں حل کریں. اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, ہم اپنے کورٹ میں حل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ اگر خوش رہنا ہے تو اپنے ان معاملات کو اللہ کے کورٹ میں بھیج دو. کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے
تو وہ تو مجھے انصاف دلوا دے گا نا. تو اپنے کوڈ سے نکال کے اللہ کے کوڈ میں جب بھیج دے انسان تو اس کو جو ایک سکون ملتا ہے نا, ایک ریلیکسیشن ملتی ہے. یار آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دس نا. اس نے میرے اگر پیسے دینے تھے, اس نے مجھے کوئی بری بات کر دی, اب مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں, اللہ میرا رب ہے وہ دیکھ لے گا. اچھا ویسے یہ آپ نے ایک نظریے کے اعتبار سے بات تو بتائی ہے کہ کورٹ میں بھیج دو اللہ تعالیٰ کے, مطلب عوام چاہ رہی کو تھوڑا سا پریکٹیکلی بتائیں. عموماً ویسے اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تو آپ یو کین ناٹ فیل کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ ابھی کس فیز سے گزر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کیا پریکٹیکل ٹپس دیں گے, پریکٹیکل یعنی بالکل اسپون فیڈنگ والی ٹپس دیں گے کہ بھائی اب جو ہے وہ اس طریقے سے کیجیے تاکہ مطلب ایسا تو نہیں ون گو میں ہو جائے گا کہ آپ ابھی ہرٹ ہوئے اور آپ نے یہ فوراً جو ہے وہ اللہ کے کورٹ میں ڈال دی کہ بس اب میں ہلکا ہو گیا. رائٹ, تو یہ تھوڑا سا اس میں کیا کچھ میرے خیال میں ہم پریکٹیکل ٹپس کی طرف بھی آتے ہیں. ہم کچھ اگر نظریاتی چیزوں کو کلیئر کر لیں نا, دیکھیں میں ایک عمل کرنا شروع کر دوں, جب تک میرا اس کے حوالے سے ایک پرپز, ایک نظریہ کلیئر نہیں ہوگا نا کہ میں کیوں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں ایک دن کے بعد چھوڑ دوں اس کو. ایسے ہی, کیونکہ دیکھیں آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے اور لوگوں کا یہ کنسرن بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ کام کرنا آسان نہیں ہے. یہ کام کرنا تبدیل کر لیں اپنے ایک نظریہ پورا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ چینج کر لیں. یہ کام کرنا آسان نہیں ہے, اور وہ عملاً آسان کب ہوتا ہے جب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب چاہتے بھی ہیں چھوڑنا تب بھی نہیں چھوڑ پاتے. جب تک ان کا اس حوالے سے نظریہ کلیئر نہیں ہوتا نا, دے ڈونٹ ہیو اے وائی, میں نے یہ کام کیوں کرنا ہے, تب تک وہ چھوڑ, اور جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اسی وقت چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی چھوڑی کہ پھر اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے پھر اس کو ہاتھ نہیں لگا. آپ نے وائی کی بڑی اچھی بات کہی. بہت سے لوگ جو زندگی میں خوشی ڈھونڈتے ہیں اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ناخوشی ہے, اور ناخوشی کی ایک بہت بڑی وجہ زندگی کے مصائب, مشکلات, آزمائشیں, ایسے ایونٹس ہو جانا جس کی وجہ سے انسان ناخوش ہو جاتا ہے. تو وائی کو اگر ہم اس میں حل کر لیں نا کہ بھائی یہ مشکل, یہ پریشانی ہماری زندگی میں کیوں آ رہی ہے, وائی, یہ تقدیر کا کانسیپٹ اگر ہمارے دماغ میں کلیئر ہو جائے نا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈ آن ہے ہمیں زندگی میں خوشگوار بنانے کے لیے. کیونکہ ہیپینس از مینٹل اسٹیٹ ہے نا, تو آپ اگر اپنے مینٹل اسٹیٹ کو سیٹ کر لیں گے تو پھر یہ بہت اچھی بات کی کہ ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ کچھ فزیکل نہیں ہے, جیسے تو اب آپ اس کو شروع سے لے آئے نا, چپکا لیا آپ نے اور آپ جو ہے وہ خوش رہنے لگے. میں اپنی شرٹ پہ اسمائلی فیس بنا کے گھومتا رہا ہوں کہ جی میں خوش ہوں, میں خوش ہوں. فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ہو کچھ ایسا ہی رہا ہے. آپ دیکھیں ہر بندہ, مطلب آپ فیس بک پہ لاگ ان کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ہر بندہ مسکرا رہا ہے, تو میں کہیں اور تو نہیں آ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں ابھی آگے بھی یہ پوائنٹ آئے گا کہ زندگی میں اگر خوش رہنا تھوڑا فیس بک کو کم کریں, فیس بک کا استعمال کریں. جو فیس بک ہے نا, ویسے خوش کو ہر طرف خوشی والے چہرے دیکھیں گے تو آپ بھی تو خوش رہیں گے, یا پھر آپ جو ہے شیخ انہوں نے بھی فیس بک والی بات کہی نا, ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو لنکڈ ان پہ ہر کوئی آپ سے قابل نظر آتا ہے. بیچنے والا بھی نا بڑا پروفیشنل لگتا ہے. ابھی حال میں کراچی میں جب بارشیں ہوئی تھی تو لوگوں نے اپنے مسائل بھی شیئر کیے تھے بڑے کھلے اس میں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں زندگی میں کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو کوئی مشکل نہ آتی ہو. ہر کسی کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل لائٹ جانا یہ بہت بڑی مشکل ہے, کسی کو لگتا ہے میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی یہ بہت بڑی مشکل ہے, کسی کو لگتا ہے کوئی بیماری آ جائے بہت بڑی مشکل ہے. تو یہ بات سمجھنا کہ یہ ہوتا کیوں ہے, یہ مشکلات جو میری زندگی میں آتی ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے, جب ہمیں وہ کلیئر ہو جاتا ہے نا تو بہت سارے معاملات انسان کے پھر وہ چیزیں بلاکس اپنی رائٹ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وہ عملاً جو آپ نے بات کی تھی وہ عملاً بھی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب ہم قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں نا, تو ایک بہت میجر جو ریزن ہمیں نظر آتا ہے زندگی میں پریشانی کا, وہ نظر ہمیں اپنے اعمال آتے ہیں. کہ جو بھی کوئی پریشانی ہمیں آ رہی ہے, یعنی آ رہی ہے نا, اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے, نظریہ چینج کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے بھائی یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں آتی بلکہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اگر انسان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور وہ یہ ایک نظریہ بنا لے کہ بھائی یہ تو میری وجہ سے ہی آیا ہے, میرے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے, ہم تو بالکل الٹا چل رہے ہوتے ہیں. جی, یعنی ہمیں مصیبت پر استغفار کرنا چاہیے. ہم تو کسی سلف جیسے کہ کہتے تھے نا کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی یا کوئی ہم دیکھتے کہ ہماری سواری جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تو ہم استغفار کرنا شروع کرتے تھے کہ بھائی گناہ بہت ہو گئے, یہ سواری نہیں صحیح چل رہی یا بیگم صحیح نہیں چل رہی.
آئے ہے سلف کے, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, سواری اور بیگم کے بارے میں, دونوں کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ اگرچہ دونوں صحیح نہیں چل رہی, کہ میں نے اپنے امام فضیل بن عیاض کے قول ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اثر 3 چیزوں میں دیکھتا ہوں, اہلی و مالی و دابتی, اپنے اہل میں, اپنے مال یعنی اپنے غلام میں, اور اپنی دابہ اپنی سواری میں. کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں گناہ کرتا ہوں اور میں اس کا اثر فوراً دیکھ لیتا ہوں. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اسلاف کے گناہ بہت کم تھے, کبھی کبھار گناہ کرتے تھے, فوراً اثر نظر آ جایا کرتا تھا. شیخ ان کو فکر بھی ہوتی تھی. ہمارے ماشاءاللہ گناہ اللہ معاف کرے اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ بھائی کیا گناہ کا اثر ہماری زندگی میں آ گیا. تو اگر ہم اپنے وائی کو حل کر لیں کہ ہماری زندگی میں یہ مسائل, مشکلات, مصائب کیوں آ رہے ہیں, زندگی خوشگوار ہو جائے گی. یعنی آپ نے پہلے وائی کو حل کرنا ہے اور پھر ہاؤ ہوگا. ہاں, یعنی کیوں آ رہی ہیں مصیبتیں, اگر آپ کا تھاٹ پیٹرن چینج ہو جائے گا تو پھر آپ ہاؤ کی طرف آسانی سے جو ہے اس کو حل کر لیں گے. اچھا, وائی میں ہمارے دین نے ایک اور بات بتائی ہے کہ وائی کیوں آتی ہے اور اس کا ہمیں بینیفٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب, کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی پریشانی نہیں آتی, کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں, اللہ کفر اللہ عنہ سیئاتہ, اس سے ہوتا کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہ مٹا رہا ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں, ڈپریس ہو رہے ہیں کہ اللہ وائی می, میرے ساتھ کیوں اللہ تو نے ایسا کر دیا. حقیقت میں انسان کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں, انسان کی خطائیں معاف ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں تو انسان پریشان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آخرت میں گناہوں کا میٹر ختم ہو رہا ہوتا ہے اور نیکیوں کا میٹر بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد الخیر ابتلاہ, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو جب انسان یہ سوچے گا خود ہی انسان خوشی میں آ جائے گا. اگر دنیا بھی ہم دیکھیں, کوئی آ کے آپ کو کہے کہ یار میں آپ کو نا روز آ کے تھوڑا سا ماروں گا اور میں آپ کو اس کے 1 لاکھ روپے روز کے دوں گا, کون ہوگا جو کہے گا نہیں بھائی مجھے آپ بالکل بنا کرو. لوگ باقاعدہ اس چیز کے چارج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور نہیں تو لوگ جو سارا دن جاب کرتے ہیں, اوور ٹائم لگاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, اپنی پورا دماغ بتائیے, یہاں پہ لوگ غلام بن جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو پیسے ملیں گے. اس دنیا میں کوئی چیز مطلب ہم ایک ہمارے لیے بالکل لاجیکل سی بات ہے کہ یار میری کہیں ایفرٹ لگ رہی ہے تو مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے. تو دین میں ہم چاہتے ہیں نہیں میری کوئی ایفرٹ نہ لگے, مجھے ریوارڈ جو ہے سب سے ہائیسٹ ملے. اور اللہ نے تو اپنی ایک سنت کیا بیان کی کہ اللہ جب ایک قوم سے محبت کرتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے, تو اللہ اس کو آزماتا ہے. اور یہ آزما کے اللہ اس کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم دنیا میں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ گولڈ ہوتا ہے, گولڈ کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں, جو ڈفرینٹ کیرٹ, 24 کیرٹ, 22 کیرٹ, 18 کیرٹ. یہ اصل میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ گولڈ کتنا پیور ہے, اس میں دوسری امپیورٹیز شامل ہیں یا نہیں. اور امپیورٹی ہاتھ الگ کرنے کا, اس کو سیپریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پگھلایا جاتا ہے, ہیٹ دی جاتی ہے. جتنا آپ اس کو پگھلائیں گے, جتنا وہ میلٹ ہوگا, اس میں سے اس کی امپیورٹیز کو ریموو. ڈائمنڈ بھی اسی طرح ہی ہے نا, زمین سے ایک پتھر کی طرح نکلتا ہے, گندا پتھر کی طرح, کاربن کی طرح نکلتا ہے. ایک پروسیس تک وہ کول ہے, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جب اس کی اور پروسیسنگ ہوتی ہے, فردر ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے, تو پھر وہ جو تراش کے جو نکلتا ہے, پھر ایون اس کو پھر فردر پالش کیا جاتا ہے. آپ ویسے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر اس دنیا میں پریشانیاں, مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے جو پرپز ہے وہ انسان کو مزید ریفائن کرنا ہے, مزید بڑے کام کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی زندگی بھی پریشانیوں سے, آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ ان کو ایک بڑے کام کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور اس محبت کو مزید بہتر کرنے کے لیے, ان کے خیر کے دروازے مزید کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اور یہ انبیاء کے اس سے جو ہے یہ بھی ایک کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے انسان کو. جیسے شیخ حنین نے کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کیا پتا کہ مجھ پہ کیا بیتی ہے, ان پہ اس سے زیادہ چیزیں بڑی بیتی ہیں, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کرنا پاسبل ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کچھ آئیڈیولوجیکل ٹپس کی بات کی نا, کہ ہم کسی بھی اس دنیا کو دیکھنے کا اگر نظریہ تبدیل کر لیں, دنیا کو دیکھنے کے اسپیکٹیکلز لینس تبدیل کر لیں, تو دنیا میں اور نظر آئے گی. بالکل ہاں, اگر آپ گرین چشمے پہنے ہو تو دنیا گرین نظر آئے گی, آپ بلو پہنے ہو تو بلو نظر آئے گی. تو آپ دنیا کو آخرت کے لینس سے دیکھیں, دنیا کو دین کے لینس سے دیکھیں, تو دنیا الگ نظر آئے گی آپ کو. تو یہ تو ہم نے بات بہرحال کر لی. ایک آپ مجھے اجازت دیں, اس میں ایک نظریاتی تبدیلی کے اعتبار سے بہت سارے ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہم نے لوگوں سے رکھی ہوئی ہیں. ہمارا اللہ پہ جو توکل ہونا چاہیے, جو ہمارا نظریہ ہے کہ ہمیں دنیاوی آخرت تو چلیں ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں,
دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ کی بجائے مخلوق سے ہو جاتا ہے, اور ہماری ایک انسیڈ ایکسپیکٹیشن ازمپشنز رہتی ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ناخوش سے رہتے ہیں. اس نے ایسا کیوں نہیں کیا, میں چاہ رہا تھا وہ کرتا, میری تو خواہش تھی کہ وہ کرتا, میری تو امید تھی, میری تو ایک ایکسپیکٹیشن تھی وہ کرتا, اس نے نہیں کیا. اور وہ توکل جو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے, ہمیں جتنا اپنے جو جاب پہ ہمارا ایک امپلائر ہوتا ہے اس سے جتنی ایکسپیکٹیشن, جتنا اس پہ بھروسہ ہوتا ہے, اتنا بھروسہ آج ہمیں رب پہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے کوئی رب کی نافرمانی کی تو یہ جاب مجھ سے جا سکتی ہے. ہاں یہ کہ امپلائر کی نافرمانی کی تو میری جاب جا سکتی ہے. یہ ایک بہت مشہور, ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت مشہور سینگ ہے, رضا الناس غایۃ لا تدرک, کہ انسانوں کو خوش کرنا یہ ایک ایسا ایم ہے یا ایک ایسا آبجیکٹیو ہے, لا تدرک, اس کو اچیو ہی نہیں کر سکتے. ورضا اللہ غایۃ لا تترک, کہ اللہ کی رضا جو ہے حاصل کرنا یہ ایک ایسا آبجیکٹیو ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو آپ دنیا میں اگر ہر بندے کو خوش کرنے نکلیں گے نا تو دنیا کے سب سے ناخوش انسان آپ خود ہی ہو جائیں گے. ویسے نظریے ایک آپ نے شیخ عدیل کو چانس دیا ہے تو ایک میں بھی تو ایک نظریے کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک زندگی پر اگر غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیفیں ہیں, کتنی دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا, مارا گیا, ان کی مخالفت کی گئی, مطلب بڑی پریشانیوں میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اچھا اب ان کا ایک تاریخی جملہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں, سمجھ آ گیا جی, سننا چاہ رہا ہوں میں, بالکل سنائیں. ما یصنع اعدائی بی ان جنتی و بستانی فی صدری, میرے دشمن میرے ساتھ کیا کریں گے, مائی جنہ از ان مائی ہارٹ, مائی گارڈن از ان مائی ہارٹ, جنت میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. انا سرت فہی لا یفارقنی فہی معی, یہ مجھ سے دور ہوتی نہیں ہے, میرے اندر ہی ہے. یعنی دنیا میں مصیبتیں چل رہی ہیں, آپ کے اندر جنت موجود ہے. ان قتلی شہادہ, اگر یہ مجھے قتل کر دیں تو یہ میری شہادت ہے. وہ اخراجی من بلدی سیاح, اور اگر وہ مجھے ملک سے نکال دیں میرے تو یہ سیر اللہ, اللہ کی طرف جرنی ہے. وَإِنَّ سِجْنِي خلوہ, کہ میری امپریزنمنٹ اگر انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا تو یہ میرے لیے ایک سیکلوژن ہے اللہ تعالیٰ سے, پرائیویٹ لائف اور اللہ تعالیٰ سے کانورزیشن کا ایک طریقہ ہے. اچھا یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جیل میں بند ہیں, تکلیفوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہوئے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الارض, کہ جب جو ہے وہ مشکلات ٹوٹ پڑتی ہم پر. ابن القیم فرما رہے ہیں جو کہ قید میں نہیں ہیں, جو کہ جیل میں نہیں ہیں, ہاں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ابن القیم فرماتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی اور جو ہے وہ ہماری سوچ بری ہو جاتی, نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں ہمارے پاس, تو ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آتے, ان کی شکل کو دیکھتے اور ان کے کلام کو سنتے, اللہ تعالیٰ سارے غم اور پریشانیاں لے جاتا. یعنی یہ وہ شخص ہیں ابن تیمیہ کے جیل میں بند ہیں اور باہر سے لوگ ان سے ہیپینس یا ایک کنٹینٹ, ایک انسپریشن, ہاں ریلیکس ہونے آ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی تکلیفیں باہر دنیا میں, ہم قید نہیں ہیں, لیکن اس مسجون کے پاس آ رہے ہیں جو کہ قید ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے. اللہ والے لوگ خود موٹیویٹڈ ہوں تو لوگ بھی موٹیویٹڈ ہو جائیں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا, آپ خود ہی منہ بنا کے بیٹھے ہوں اور ایک دھاڑے مار کے رونے والے ہوں تو آپ سامنے والے کو کیا خوش کریں گے. آپ خود سیٹسفائڈ اور موٹیویٹڈ ہو, سامنے والا بھی, آپ سامنے والے کو بھی خوش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ, بہت اچھا مفید پوائنٹ تھا. میں بس جلدی سے اپنا جو ہمارا جو پریکٹیکل ٹپس ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. کہ اگر انسان نے خوش رہنا ہے پریکٹیکلی وہ کیا کام کر سکتا ہے. میں نے جو ایک دفعہ ریسرچ کی تھی اس میں اگین پریکٹیکل ٹپس میں نمبر 1 جو آئٹم آیا وہ یہ تھا کہ انسان کو اگر خوش رہے تو وہ کیا کرے, فزیکل ایکسرسائز, ہیلدی لائف سٹائل اپنائے. کہ جب انسان ہیلدی لائف سٹائل اپناتا ہے, اس کا فزیکلی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو آپ کی فزیکل کا مینٹل سے بڑا تعلق ہوتا ہے. جب آپ فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ مینٹلی بھی بڑے سیٹسفائڈ ہوں گے. تو اس لیے ہمیں ہیلدی لائف سٹائل اپنانا چاہیے, کچھ نہ کچھ ایکسرسائز, کچھ نہ کچھ اسپورٹس ہمیں اپنی لائف کا پارٹ بنانا چاہیے. اس کو اگنور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی بھی, ہم آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی پیسو قسم کا ہو گیا, ہماری باڈی موو نہیں کرتی, لیتھارجک ہو گیا, بالکل لیتھارج. ہم بیٹھے رہتے ہیں اکثر, جو ہے وہ ایون کام کرنے والے بھی جو ایک چیئر پہ بیٹھ کے بس سارا دن کام کر رہے ہیں تو ان کی موومنٹ بھی کم ہے. پھر ہماری ٹرانسپورٹیشن بھی
گاڑی یا اس طرح کا کوئی معاملہ زیادہ ہوتا ہے, گیجٹس کی دنیا ہے, آپ گیجٹس کے ساتھ. اگر کوئی شخص ایکسرسائز کرنے والا ہے, اس کی وہ ڈیلی ایکٹیویٹی میں ہے وہ, تو آپ نوٹس کریں گے. پرسنلی جب میں ایک ٹائم تھا کہ میں ایکسرسائز نہیں کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک رننگ یا جاگنگ اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی شروع کی, تو آپ دیکھیں گے آپ کی عبادت امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی عبادت میں آپ کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نا کہ آپ بالکل لیتھارجک ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا, تو اس میں عبادت کرنے میں بھی آپ کو کیسے مزہ آئے گا. مطلب صرف اسپرچل لیول تو نہیں چاہیے نا آپ کو, ایک آپ کو بایولوجیکل جو ہے وہ. ایون جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان کی ٹریننگ میں اس چیز کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ پہلے کم از کم جو ہے وہ واک کرنا شروع کر دیں, اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بچے وغیرہ نے جانا ہے تو آپ کو چیز کیری کر کے جائیں, کیونکہ وہاں پہ جا کے نا پھر آپ اسی معاملے میں اٹکے رہیں گے, کوئی عبادت آپ کی صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ آپ یہاں سے وہاں تک واک کر کے جائیں گے, آپ کی ہمت ختم ہو جائے گی. تو یہ, اور ایون دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس باڈی کا نظام بنایا ہے, جس طرح ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں, ہمیں اپنے جسم کے اندر کی چیزیں پتہ چل رہی ہیں الحمدللہ. تو اس اعتبار سے کہ جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو برین جو ہے انسان کا, وہ ایسے کیمیکلز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ انسان کو خوش کرنے کی وجہ بنائے, جیسے انڈورفنز ہیں وغیرہ, کہ جب آپ وہ اپنے باڈی کو موو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ برین جو ہے وہ آپ کے وہ نیورو کیمیکلز ریلیز کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, آپ زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں, اسٹریس کم ہوتا ہے. ایکسرسائز وغیرہ ایکٹیویٹیز کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی اگر ہمارا صحابہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, سلف کو یہ نہیں پڑتی تھی, ان کا سفر میں جہاد لائف اسٹائل چینج ہو گیا, تو ہمیں 1 گھنٹہ نکالنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ چلیں پھریں, پورا دن ہمارا بیٹھنے میں گزر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ابھی ڈسکشن کر رہے تھے, آپ بہت سی اب بریتھنگ ایکسرسائزز بھی آئی, آپ کی ایپس میں آپ کو وہ موڈیفائی کرتے ہیں, آپ کو ایک مطلب کچھ بھی نہ کر رہے ہو, آپ بیٹھے ہو سارا دن, بس 1 منٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ آنکھیں بند کر کے, مطلب سارٹ آف لیزی ایکسرسائز, مطلب یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف یور آفس. تو میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پاؤں ہلانے والی مشین جو ہے وہ آتی ہے, بیٹھے بیٹھے بندہ, جیسے کہ ٹریڈ مل ہوتا ہے نا, جسمانی ایکسرسائز جس سے آپ ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑا سا, جس کو میڈیٹیشن کا ورڈ بھی اکثر استعمال کر لیتے ہیں, کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے, اصل میں جب لائف بہت فاسٹ چل رہی ہوتی ہے, آپ کا دماغ بھی کنٹینیوسلی یہ سوچا وہ سوچا, گھر کے معاملات, آفس کے, تھوڑا سا آپ چیزوں سے کٹ کے اپنے آپ کو ٹائم دیں, 1 منٹ 2 منٹ, آپ اپنی بریدنگ امپروو کرتے ہیں, آپ اپنے برین کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ بالکل آپ کے جسم پہ بھی اثر. ویسے میں کہوں گا کہ اگر جو شخص نماز کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھے, اس کو میڈیٹیشن کی ضرورت, وہ ویسی بریک لے لیا نا اس نے, آپ ہماری نماز اتنی اچھی کروا دیں تو ہم یہاں پہ تھوڑا فوکس کریں. اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی لائف اسٹائل کو روٹین میں عبادت انکلوڈ کر دیتے ہیں زندگی میں, آپ کو ویسے ہی بہت زیادہ اسٹریس ریلیز ہو جائے گا, آپ خوش ہوں گے, خوشگوار زندگی آپ حاصل کریں گے. اگر آپ کم از کم ہفتے میں 1 دن تہجد کی نماز پڑھیں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کریں, قرآن پڑھیں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے چینج آتا ہے. اگر ہم عام شخص کا اگر ایک اسلامی اعتبار سے ایک روٹین دیکھیں کہ اللہ نے اس کو جلدی اٹھنے کا حکم دیا کہ فجر کے ٹائم اٹھو, پھر جب ایک مرد نماز کے لیے جائے گا مسجد تو وہ واک کر کے جائے گا, قریب بھی اگر ہو, ہر کسی کی تو قریب نہیں ہو سکتی, تو ایک انسان واک بھی کرے گا, پھر وہاں پہ ظاہر سی بات ہے مسجد کا ایک ماحول ہے کہ وہاں پہ صرف عبادت ہی ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی اور ڈسٹریکشنز نہیں ہے. اس طرح انسان جب دن میں 5 بار وقت نکالے گا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان معاملات کی پھر الگ سے ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ایسے ہی یہ ایک بڑی, آپ کو ایک امیزنگ میں ریسرچ بتاؤں, اور ہمارے دین سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, وہ یہ کہ اگر آپ نے اس زندگی میں خوش رہنا نا, ہیپی رہنا ہے, رونا شروع کر دیں. ابھی بالکل وہ کہتے ہیں نا کاؤنٹر انٹویٹیو آرگومنٹ ہے کہ بھائی جب خوش رہنا تو میں روؤں کیوں, میں رونے سے تو بچ رہا ہوں. نہیں, اگر آپ خود سے رونا شروع کر دیں, یعنی ریسرچ یہ کہتی ہے جو زیادہ روتے ہیں اپنے اوپر بھی یا دین کے اسپیکٹ سے, آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو دین کا اسپیکٹ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان آنسو بہائے, کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ قیامت کے دن بہت بڑی اجر ہے اس کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے رویا, خلوت میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ روتے ہیں تو آپ کے جسم کا جو ایک نیگیٹو انرجی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے, آپ اتنا لائٹ فیل کرتے ہیں. جی, یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آنسو کیا ہے, بیسکلی ایک واٹر ہے نا, سلین واٹر ہے, لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا یہ ایسا کیمیکل ہے, بہہ جائے تو واٹر ہے, رہ جائے تو پوائزن. اللہ اکبر. ہاں دیکھیں نا, اس لیے بہت سے لوگ آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ وہ دیکھو وہ اس ٹائم فلاں کی ڈیتھ پہ روئی نہیں تھی یا رویا نہیں تھا, اس وجہ سے آج اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی ہے.
اس لیے کہتے ہیں اگر 2 آنسو آ رہے ہوں تو انسان کو بہا دینے چاہیے. بہت سے غم انسان کے اس سے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کبھی اچھا یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مرد کو رونا نہیں آتا. مرد تو وہ ہوتا ہے جو روتا نہیں ہے. اصل مرد تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے آگے روئے. ہاں ہم دیکھتے ہیں اس کائنات اس کی کیفیت یہ دھاڑے مار مار کے اس طرح جس طرح لوگ انفارچونیٹلی ان معاملات میں جیسے آپ نے ذکر کیا میت کے وقت یہ جو بہت چیخیں مار مار کے روتے ہیں, مراد سے یہ نہیں ہے. مراد جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت جو ایک صحابی نے بیان کی کہ ان کی جب بیٹی کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو آئے تھے کہ ایک نیچرل کیفیت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مردوں کو یا لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, تو وہ اپنے ایموشنز اپنے اندر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, کہیں غلط جگہ پہ جا کے. بالکل ایگزیکٹلی. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرد کی مردانیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے, کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں, جبکہ اس کائنات کے سب سے کامل ترین جو شخصیت تھی وہ روتی تھی. اور اس نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روتے تھے. صحابہ ایسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ان کو آگے کیوں نہ کریں, کیونکہ وہ جو ہے وہ اس نرم دل کے وہ قرات کریں گے, وہ ساتھ ساتھ روئیں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کے نبی علیہ السلام روئے رہے تھے. تو اس سے ہمیں بالکل, اور پھر دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے انسان کو. پیرنٹنگ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کو روتے ہوئے دیکھیں گے نا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے. اور جب ان کے اندر یہ مطلب انسان کو یہ خوشی اس کی اولاد بھی تو دیتی ہے نا, کہ جب اس کی اولاد کا اس سے ایک رب سے, اس کے رب سے تعلق ہوگا تو وہ بھی آپ کی خوشی میں کنٹریبیوٹ کرے گی انشاءاللہ. تو یہ عملی اعتبار سے اچھا ایک سوال یہ ہوگا کہ شیخ اگر رونا نہ آ رہا ہو پھر کیا کریں. ایک کافر کی ریسرچ ہے نا یہ آپ نے جو شیئر کی, وہ تو پھر ہم نے پھر ظاہر سی بات ہمیں تو دین نے دیا. تو سوال میرا یہ تھا کہ اگر ایک جو اللہ کے آگے نہیں روتا, ٹھیک ہے, وہ کافر کیسے رلائے گا اپنے آپ کو, وہ کیسے رلاتے ہیں؟ پتہ نہیں, کچھ تھیراپیز ہیں وہ کر کے آپ اپنے آپ کو رلائیں. کچھ انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے جہاں جا کے آپ کو کچھ کرا جاتا ہے جو آپ روتے ہیں اور رو کے آپ کا غم ہلکا ہوتا ہے اور آپ مزید خوش ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ زندگی میں یادیں ایسی ہوتی ہیں جس کو یاد کر کے. بہرحال آخری پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں, ہم بس کو کنکلوڈ کریں گے. آخری پوائنٹ کہ اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو بھائی فیس بک کا استعمال کم سے کم کریں. آپ نے آخری میں جو ہے نا آپ نے اچھی خاصی, ہم خوش تھے اور کم از کم یہاں تو آپ نے ہمیں بھی جو ہے نا ٹارگیٹ کر لیا. اس کی وجہ ہے نا کہ آپ فیس بک پہ جائیں گے تو ہوگا یہ کہ ہر بندہ آپ کو خوش دکھے گا, اور نہ صرف خوش دکھے گا بلکہ اکثر کی وہ خوشی مصنوعی دکھاوے والی خوشی ہوگی, فیک ہوگی. یا پھر ہر بندہ فیس بک پہ اپنا پازیٹیو ایسپیکٹ آف لائف دکھاتا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کسی کا باپ سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے فیس بک پہ ڈال دیا, بیگم سے اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی تو اس نے فیلنگ بلیسڈ کا کیپشن ڈال کے اس نے اس کو شیئر کیا. آئیڈیاز ایسے نہیں ہو سکتا, کل کو یہ بھی آ جائے. نہیں, اللہ نہ کرے. بہرحال لیکن ہوگا کیا, آپ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے یار اس کی بھی شادی ہو گئی, یار واہ, اس نے پھر نیا آئی فون لے لیا, یار واہ, اس کی پھر جاب لگ گئی, پھر نئی گاڑی لے لی, ارے یہ تو پھر ٹرکی پہنچ گیا. تو ہوگا کیا, آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بھائی اس کا حل یہ ہے کہ اس کام کو جتنا کم ہو سکے ضرورت کے لیے کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. یعنی ہم لوگوں کو اس طریقے سے لائیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا آپ نے یوز تو کرنا ہے, تو سوشل میڈیا پہ بہت اچھی چیزیں جیسے کہ پوڈ کاسٹ ہے, ہماری پوڈ کاسٹ. جی جی بالکل, مطلب اس کا آپ ایک پازیٹیو یوز کریں. جیسے وہ کسی کی کہاوت ہے نا کہ سوشل میڈیا چھری کی طرح ہے. چھری کی طرح ہے, اگر آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں, کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں اور اپنا بھی ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. ہاں, دس کین آئیدر میک یو اور بریک یو. آپ اس سے بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اور اپنی زندگی برباد بھی اس پہ جا کے کر سکتے ہیں. تو اس کو کم سے کم کریں. میرا خیال ہے ہم کافی الحمدللہ ڈسکشنز کر چکے ہیں, ایک خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے اور اپنی زندگی میں ہم کیا چیزیں امپلیمنٹ کریں تو ہم اپنی زندگی میں حقیقی اصل خوشی, الٹیمیٹ ہیپینس ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو میں آج ہماری اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اپنی اس ڈسکشن کو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور زندگی میں ہم سب کو, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, ہم سب کو خوشیوں سے ہماری زندگی کو بھر دے. ہمیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا کرے. تب تک کے لیے آڈینس کو میں سلام کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے آج ہم نے یہ ڈسکشن کی, اور انشاءاللہ ہر ویک اللہ کی توفیق سے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے نئے سیٹ آف گیسٹ کے ساتھ کچھ روٹیشن کر کے
ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس پوڈ کاسٹ کو آگے بھیجنا نہ بھولیے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.